أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اپنے قصوروں کا قرآن لے کے بیٹھو جنہوں نے اپنے گناہوں کا قصوروں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا ان کی زندگی میں خلط ملت ہوگے نیک اعمال بھی، وآخر سیئا اور کچھ برے اعمال بھی. عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک میں عام منادی کرا دی گئی کہ سب کے سب لوگ اس غزوے میں شریک ہوں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا غزوہ تھا. اور اس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب کو نفیر کا حکم دیا اور اللہ کی طرف سے بھی یہی پیغام تھا تو کچھ لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے. اس غزوے سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو سراسر کھلم منافق تھے اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، اور کچھ تو غزوے میں جانے سے پہلے ہی اجازت لے کے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور کچھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آ کے انہوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی. اچھا، جہاں حضرت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ان کے نفاق کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کوئی زیادہ تعرض نہیں فرماتے تھے. جو منافق آ کے کہتا میرا یہ عذر تھا، ٹھیک ہے جی، میرا یہ عذر تھا، ٹھیک ہے، میرا یہ مسئلہ ہے میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، میرا یہ عذر ہے میں اس لیے نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے درگزر کرتے گئے. اور مفسرین نے اس قسم کے لوگوں کی تعداد کوئی 100 کے لگ بھگ لکھی ہے کہ 100 لوگ ایسے تھے جو نفاق پر تھے، اور جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا کہ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، جو نفاق کے اندر تمرد اور سرکشی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، تو وہ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جان بچا لی. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ان سے کسی بھی قسم کا تعرض نہیں کر رہے تھے، اور اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم آیا کہ ان کے صدقات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اگر یہ کوئی مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو اے نبی آپ ان کا مال بھی قبول نہیں کریں گے، آپ ان کا صدقہ بھی قبول نہیں کریں گے، اور آج کے بعد کسی بھی غزوے میں اگر یہ جانے کی اجازت طلب کریں گے تو ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ
جو اس غزوے سے پیچھے رہے لیکن وہ مخلص لوگ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مخلص تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، لیکن بس آج کل کرتے کرتے آج چلیں گے چلو یوں کر لیں گے، اس طرح سے کرتے کراتے کچھ تاخیر ہو گئی، وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ جو لوگ تھے کہ جو مخلص لوگ تھے اور ان کی تعداد 10 یا 12 اور بعض مفسرین نے 5 آگے پیچھے اس قسم کی تعداد ہے، کچھ تھوڑی سی تعداد تھی۔ پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی واپس تشریف لائے اور آپ کی واپسی کی اطلاع ہوئی کہ مدینہ آنے والے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے جا کے باندھ دیا۔ اس قدر ندامت، اس قدر شرمندگی کہ رو رو کے برا حال ہو گیا اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا ہے، اور جب اس قدر زاری کی، اس قدر گریہ کیا، انہوں نے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگی، تو یہ ان کا عمل یہ قابل اتباع ہے کہ اگر غلطی اور قصور ہو گیا تو اس قصور پر حد درجے کی معافی، حد درجے کا تضرع، ہر درجے کا اللہ کی طرف زاری کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور خود آپ علیہ السلام اگر ہمیں کھولیں تو تب تو بات ہے، تب ہمیں یقین ہوگا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس قدر اپنی ذات سے نالان تھے کہ ہم نے کیوں یہ جرم کیا، کیوں ہم پیچھے رہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ 1 دن 2 دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس غم اور صدمے میں کہ میں کیوں پیچھے رہا، اس نیک عمل سے میں کیوں پیچھے رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا جانے کا اور میں پیچھے رہ گیا۔ تو اس قدر صدمہ ہوا کہ کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، تیسرے دن بے ہوش ہو گئے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انہیں کھولا۔ تو یہ تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور استوانہ ابی لبابہ ابھی بھی ریاض الجنہ کے اندر وہ ستون کا نشان بنا ہوا ہے جس ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی ادائیں اور ان کی توبہ اس قسم کی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی توبہ کو مثال بنایا ہے، ان کی توبہ کو مثال بنایا، یہ اللہ کے مقرب بن گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے اور ہم سے کبھی غلطی ہو جائے اور ہم سے کبھی قصور ہو جائے تو ہمیں بھی اسی قسم کی توبہ کرنی چاہیے جس طرح سے ان لوگوں کی توبہ ہے۔ غلطی اور قصور 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گناہ کا کرنا غلطی ہے اور ایک کسی نیک عمل کا ترک کر دینا یہ بھی غلطی ہے۔ نماز کا ترک کرنا، نماز جیسے عظیم عبادت جو کسی بھی حال میں انسان سے خلاصی نہیں ہے، معاف نہیں ہے، اس کا ترک کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی اس جرم کو، اس غزوے میں اور اس جہاد میں نہ جانے کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہ کرنے کو وہ اتنا بڑا جرم سمجھ رہے تھے کہ ہر دن رو رو کے ان کی بری حالت ہو گئی۔ لیکن آج کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، آج کتنے فرائض چھوٹتے ہیں، آج کس طرح سے ایک صبح آدمی اٹھتا ہے، فجر اس نے نہیں پڑھی، وہ سکون سے اپنا ناشتہ کرتا ہے، زور نہیں پڑ رہا، سکون سے اپنا کھانا کھاتا ہے، اس کو ایک ذرا احساس تک نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو یہ ایک قسم کا طبقہ یہ تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بہت جلد قبول کر لیا۔ اور ایک قسم کا مجمع یعنی تیسری قسم کا مجمع وہ تھا، اس میں صرف 3 افراد تھے جن کی توبہ کو مؤخر کیا گیا اور ان کی توبہ کو جلدی قبول نہیں کیا گیا۔ ان کی توبہ کو قبول ہونے میں 50 دن لگ گئے، 50 دن، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اور ان کی توبہ کو قبول کرنے میں 50 دن اس لیے لگ گئے کہ جس طرح سے ان اشخاص نے جن کی توبہ کا یہاں تذکرہ ہے، انہوں نے جس طرح سے زاری کی اور گریہ اور روئے دھوئے، اس طرح سے ان کی وہ کیفیت نہیں بن پائی، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو موقوف کر دیا اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ دیکھیں
وآخرون اعترفوا بذنوبہم، وآخرون اور کچھ لوگ اعترفوا، اعتراف سے ہے اعتراف کرنا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا اعتراف انہوں نے کر لیا، خلطوا عملا صالحا خلط ملت کر دیا انہوں نے عمل صالح، نیک اعمال کو بھی، نیک اعمال کو بھی کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل، یہ توبہ نیک عمل ہے۔ اور اس غزوے کے علاوہ ہر غزوے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، وہ ان کے نیک اعمال ہیں۔ وآخر سیئہ اور کچھ ان کی زندگی میں ایسے برے عمل بھی آگے، اور وہ برے عمل کیا ہے کہ اس غزوے میں پیچھے رہ جانا یہ عمل تھا۔ لیکن عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقین ہے، وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان کی بات پر درگزر اللہ کر دے گا۔ اب ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، لہذا آپ لے لیجئے اے نبی آپ لے لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے سے تطہرہم آپ ان کو پاک کیجئے، آپ ان کو پاک کیجئے اس صدقے کے ذریعے سے، اور وتزکیہم بہا، اور اسی طرح سے آپ ان کو بابرکت بنا دیجئے، ان کے دلوں کا تزکیہ کیجئے، تاکہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی شبہہ، کوئی وسوسہ تاکہ نہ آنے پائے، آپ ان کا صدقہ قبول کر لیجئے۔ اور پیچھے عرض کیا تھا کہ منافقوں کا صدقہ قبول کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیے، صلی علیہم آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا، صلاتک آپ کا دعا کرنا، سکن لہم یہ ان کے لیے سکون کا اطمینان ہے، موجب سکون ہے، اطمینان کا ذریعہ بنے گا۔ اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے جو اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اللہ اسے سنتا ہے، علیم اللہ پاک ندامت کو اور دل کے حالات کو جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، مزید ترغیب دی گئی توبہ کے لیے، آئندہ کے لیے اس قسم کے جرائم سے بچنیے گا۔ الم یعلموا کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ هو یقبل التوبہ، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، ان عبادہ اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات اور اللہ ہی صدقوں کو قبول کرتا ہے، اللہ صدقات کو قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ صدقہ انسان کا جب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو وہ گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے صدقات کی قبولیت کی خاص طور پر دعا کیا کرو کہ اللہ پاک صدقات کو قبول کرے۔ جی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اگر اس کے اندر ریاکاری ہو اور دکھلاوا ہو تو پھر وہ کوئی قبولیت نہیں ہے۔ مال حرام کا ہو قبول نہیں ہوتا، حلال کا مال ہونا شرط ہے، اخلاص شرط ہے، صحیح مصرف پر جانا شرط ہے، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ جس طرح سے کوئی آدمی زمین میں اگر بیج ڈالتا ہے تو بیج اگتا ہے اور اس سے جناب سبزہ اور غلے اور چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ بیج آپ کا ٹھیک ہو، اگر بیج آپ کا خراب ہے نہیں اگے گا۔ نمبر دو، زمین قابل کاشت ہونی چاہیے، اگر زمین قابل کاشت نہیں ہے کچھ نہیں نکلے گا۔ نمبر تین، وہ موسم آپ اس پھل کا جو آپ سبزہ اس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو بیج ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس بیج کے اگنے کا موسم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو موسم اگر نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، کامل فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے صدقے کے لیے ضروری ہے مال کا حلال ہونا ضروری ہے، نمبر دو صحیح مصرف کا ہونا ضروری ہے، نمبر تین اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین نیتیں بڑی بنیاد ہیں صدقات میں۔ اب یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس لیے اپنے صدقات کی فکر کیا کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک تواب، خوب توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم اور مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اسی طرح سے ترغیب دی گئی، اعملوا، ٹھیک ہے اعمال کرتے رہو، آج یہ تم سے سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، اس جگہ پر تم شریک نہیں ہو سکے، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کرے گا تمہارے اعمال کو۔ اگر آئندہ کے لیے تم نے اس قسم کا عمل کیا اور پیچھے رہ گئے تو اللہ پاک تمہارے عمل کو ظاہر کرے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے تمہارے اس عمل کو، اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے تمہارے اس عمل اور تمہاری سستی کو۔ آئندہ کے لیے خیال کرنا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لٹا دیے جاؤ گے إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت کو جانتا ہے، جو سب جاننے والا ہے، جس کے سامنے کوئی غیب نہیں ہے، جس کے سامنے شہادت یعنی حاضر بھی حاضر اور غیب بھی حاضر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو اعمال تم کرتے ہو ان اعمال کی تمہیں اطلاع دے گا، خبر دے گا۔ مراد ان اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے اعمال ہیں تو برا بدلہ ہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی توبہ کو موقوف کر دیا گیا تھا، عرض کیا ہے میں نے پیچھے، اور آگے ان کا تذکرہ پھر مزید آئے گا۔ وآخرون، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کیا ہوا، مرجون، جو امید رکھ رہے ہیں، لامر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی امید رکھتے ہیں، یعنی ان کو امید ہے کسی درجے میں کہ اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اب اللہ کی مرضی، اما يعذبهم، چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزا دے، واما يتوب علیہم، اور چاہے تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ بھی سن لیں، الذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد، جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، ضرارا، غرض کیا ہے اس مسجد کے بنانے کا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، وکفرا، اور کفر پھیلانا، وتفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان کے درمیان میں جدائی ڈالنا، وارصادا، اور اسی طرح سے کمین گاہ اور گھات فراہم کرنا، لمن حارب اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہو اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہو، من قبل، اس سے پہلے سے، ولا یحلفن، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے یہ جو مسجد تعمیر کی ہے ہماری نیت نیک ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مسجد ضرار مدینہ منورہ میں خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا، ابو عامر، اور یہ بڑا راہب تھا، نصرانی ہو گیا تھا، اور اس کی حیثیت مدینہ کے اندر وہی حیثیت تھی جو مکہ میں ورقہ ابن نوفل کی حیثیت تھی۔ ورقہ ابن نوفل وہی ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو لے کر گئی تھیں، اور وہ چونکہ نصرانی تھے، یعنی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر مکہ والوں کا وہ نصرانیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے نصرانیت ہی ایک دین تھا، تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کو شرک سے، بت پرستی سے فطرتاً نفرت تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، یہ خدیجہ کے چچا زاد بھی تھے، اور ساری باتیں سنی، پہلی وحی سنی کہ کیا کیا وحی آئی ہے، کیا آیا، یہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالتی۔ تو آپ علیہ السلام نے عذر تعجب پوچھا، کیا مجھے بھی نکالیں گے؟ اس لیے کہ مجھے تو یہ صادق کہتے ہیں، مجھے تو یہ امین کہتے ہیں، میرے تو یہ چرچے کرتے ہیں اچھائیوں کے، اور کبھی تو تصور نہیں ہے کہ میری طرف کسی نے میلی آنکھ سے اور بری آنکھ سے دیکھا ہو، اس لیے تعجب ہوا، مجھے نکالیں گے، میرا آبائی علاقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر نبی جب یہ دعوت پیش کرتا ہے تو اس کی قوم اس کی مخالف بن جاتی ہے، یہ حال آئے گا آپ پر، کاش میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ بہرحال وہ زندہ نہ رہے، آپ علیہ السلام کی مدد کی نوبت نہ آئی۔ تو مکہ کے اندر یہ آدمی تھا جو ورقہ ابن نوفل، عرض کر رہا ہوں کہ نصرانیت پر قائم تھا اور ایک شریف النفس انسان تھے، اور ادھر مدینہ کے اندر یثرب میں یہ ابو عامر خزرجی تھا، اس کا بھی وہی مقام تھا، لوگ اس کو مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا مانتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن بن گیا،
ایمان نہیں لایا، حسد، کینے اور بغض کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا پایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے آیا ہے، یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں آیا۔ اور یہ شاید میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی، بہت پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے یہاں جو یہود آباد تھے، جو قبائل آباد تھے یہودیوں کے، یہ پہلے سے آباد تھے، شام سے اٹھ کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں سنا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کی ہجرت گاہ یہ یثرب بنے گی، لہٰذا وہ پہلے سے یہاں آ کے آباد ہو گئے تاکہ ہم نبی آخر الزمان کی مدد کریں گے، اور جو انصار کے فضائل تورات و انجیل میں آئے ہیں وہ فضائل تاکہ ہم حاصل کریں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو یہ دشمن بن گئے، اور دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے، ان کی نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نبی ہیں، بیچ میں کوئی رسول نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں، پھر ان 12 بیٹوں سے آگے بنی اسرائیل کے قبائل، پھر ان میں ہزاروں لاکھوں انبیاء آئے، لاکھوں کی تعداد، بڑی جمع غفیر ہے انبیاء کی یہاں پر۔ تو ان کو یہ حسد کھا گیا، اور ابو عامر جو ہے یہ راہب نصرانی، اس کو بھی یہ حسد کھا گیا، چنانچہ یہ بدر میں، احد میں سخت مخالف تھا، اور یہ کافروں کی اس نے بھرپور حمایت کی، اور احد میں یہ مشرکین کا ساتھ دے رہا تھا، یہاں تک کہ احد میں جس گھڑے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرے تھے اور آپ کا سر مبارک پیچھے لگا تھا اور زخمی ہوا تھا، وہ اسی کی شرارت تھی، ابو عامر کی۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کے اب زندگی تنگ ہو گئی ہے، ان کا پیغام تو پھلتے پھولتے آگے ہی جا رہا ہے، تو جناب جب بدر میں بھی شکست ہوئی جو ہے وہ مشرکین کو، اور اسی طرح سے احد کے بعد بھی شکست، پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ کا، خندق کا موقع، ہر موقع پر ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، بالآخر یہ تنگ آ گیا، تو تنگ آ کے یہاں سے یہ بھاگ گیا تھا شام کی طرف۔ جب شام کو گیا تو شام سے پھر اس نے ایک سازشی پروگرام وہاں سے تشکیل دیا مدینہ میں، شام سے، اور اس نے یہ شام سے منافقوں کو یہ پیغام بھیجا۔ مدینہ میں جو منافق تھے ان منافقوں کو یہ جانتا تھا، عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقوں کا وہ بھی، اور اس قسم کے جو منافق تھے سرغنے تھے، ان سب کے ساتھ اس کی گٹھ جوڑ تھی، اور وہاں سے شام سے اس نے یہ منصوبہ بنایا منافقوں کو کہ تم مدینہ شہر سے باہر ایک مسجد بناؤ، اور وہ مسجد نہیں ہوگی، بس ہم وہاں جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہمیں کرنی ہوں گی ہم کریں گے، وہاں بیٹھ کر ہم مشاورت کریں گے کہ کس طرح سے ان کو ہمیں زیر کرنا ہے، اور میں شام سے ایک بڑی طاقت لے کے آؤں گا، اور پھر ہم ان کو مدینہ کے اندر اس طرح ہی ہم ان کو زیر کر دیں گے۔ تو یہ اس کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ اس مسجد کو، یہ مسجد جو ہے زرار جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، تو اس کو ظاہر الفاظ میں قرآن نے مسجد کہا، یہ مسجد نہیں کہلائے گی، یہ ایک عمارت تھی، چونکہ ان کی نیت مسجد کی تھی، اس لیے قرآن اسی لفظ سے ذکر کر رہا ہے۔ یہ مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے کچھ پہلے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، آپ علیہ السلام نے پہلے یہاں قیام فرمایا تھا، مسجد قباء، جہاں آج مسجد قباء ہے، اور اس کی بڑی الگ فضیلت آگے آ رہی ہے۔ تو اس کے قریب میں یہ انہوں نے ایک عمارت بنائی، اور عمارت کا مقصد کیا تھا کہ اس شخص کو پناہ فراہم کرنا، کس کو؟ ابو عامر راہب کو پناہ فراہم کرنا، یہ مقصد تھا، اور مسلمانوں کے درمیان میں جدائی کرنا مقصد تھا، اور اسی طرح سے کفر کو تقویت دینا مقصد تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر منصوبے بنائیں گے، سازشیں کریں گے۔ جو ان کے ذہنی منصوبے اور سازشیں تھیں، اللہ پاک نے ان سب کو یہاں ذکر کر دیا، گویا کہ ان کے ذہن کے اندر جتنے فطور تھے نا، اللہ نے سارے فطور کو ظاہر کر دی۔ دیکھیں ذرا، والذین اتخذوا مسجدا، اب ترجمہ دیکھیں، فرمایا وہ لوگ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لی ہے، مسجدن، ایک مسجد جنہوں نے بنائی ہے، زرارن، کس لیے؟ ضرر سے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نمبر 2، وکفرن، مسلمانوں میں کفر پھیلانے کے لیے۔ نمبر 3، وتفریقن بین المومنین، اور مسلمانوں میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ نمبر 4، وارصادن، کمین گاہ بنانے کے لیے، ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے۔ کس کے لیے ٹھکانہ؟ لمن حارب اللہ، جو اللہ سے لڑ رہا ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے۔ وہی ابو عامر راہب، یہ اس کا تذکرہ ہے۔
اور آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول جو ہے آپ تشریف لے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ غزوہ میں جا رہے تھے تبوک کی طرف کہ اللہ کے رسول ایک مسجد ہم بنا رہے ہیں اور جناب مسجد قباء ہم سے دور پڑ جاتی ہے اور مدینہ جو مسجد نبوی ہے وہ بھی ہم سے دور پڑ جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس وہاں قریب میں ایک جگہ ہو، با جماعت نماز ہمیں میسر ہو جائے، اور جناب چل چل کے ہم تھک جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک رکعت رہ جاتی ہے۔ اس قسم کے اعذار انہوں نے پیش کیے، اور ہمارا مقصد تو صرف مسجد کا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس یہ تو جتنا جو نا آدمی جھوٹا ہوتا ہے اپنے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے 10 قسمیں بھی کھاتا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ، قسمیں کھا رہے تھے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری مراد کیا ہے، نیکی ہے، ہماری مراد بھلائی ہے، ہم آسائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک مسجد میں سارے سما نہیں رہے تاکہ اور جگہ پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو کہا اللہ کے رسول آپ تشریف لے آئیں، آپ کے آنے سے بڑی برکت ہو جائے گی، آپ آغاز فرما دیں گے، آپ مسجد کا افتتاح کر دیں گے، آپ کے آنے سے بڑی خیریں ہو جائیں گی۔ تو آپ تبوک جا رہے تھے، آپ نے فرمایا واپسی پر دیکھوں گا۔ جب واپس آئے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں، ہم مسلمانوں میں خیر پھیلائیں گے، نہیں، جھوٹ بولتے۔ اے نبی لا تقم فیہ ابدا، آپ بالکل زندگی بھر اس مسجد میں نہیں جا سکتے، لا تقم، نہیں کھڑے ہو سکتے فیہ، اس مسجد میں، ابداً، کبھی بھی۔ آپ کو منع کر دیا۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس عمارت کو ڈھا دیا، گرا دیا تھا، اور اس جگہ پر کوڑے کچرے کا ڈھیر بنا دیا، سمجھے جی؟ اس لیے کہ مسجد کی بنیاد یہ تھوڑی ہے، مسجد کی بنیاد فساد کے لیے رکھتے ہو کیا؟ مسجد کی بنیاد مسلمانوں میں تفریق کے لیے رکھتے ہو کیا؟ آج بھی اگر کوئی شخص کسی جگہ پر اس لیے مسجد بناتا ہے فساد پیدا کرنے کے لیے، اختلاف اور افتراق پیدا کرنے کے لیے، تو یقیناً اس کی مثال یہی ہے۔ اسی لیے اس تذکرے کو کیوں قرآن میں برقرار رکھا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق اسی وقت کے ساتھ ہے، اسی واقعے کے ساتھ ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مساجد کی بنا اور مساجد کے بنانے کے مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں۔ اب اگلے مقاصد جو مسجدوں کے مقاصد ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، یہ ہے مسجد قباء۔ یہ مسجد قباء ہے مدینہ منورہ میں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے خوف پر مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں کے ٹھہرے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہ مسجد بن گئی، اور من اول یوم، پہلے دن سے اس کی بنیاد ٹھیک تھی، درست تھی۔ احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد اس کے لائق ہے کہ آپ وہاں قیام کریں، آپ وہاں نماز پڑھیں، آپ وہاں سجدہ کریں۔ اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یحبون، جو بہت پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، اس بات کو کہ وہ خوب طہارت اختیار کرے، بہت زیادہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ، اچھا یہ طہارت کو پسند کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی یحب المطہرین، اللہ پاک طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے، سمجھے جی؟ تو یہ مسجد قباء ہے جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا 2 رکعتیں یہاں پڑھنا یہ عمرے کے برابر ہے، سمجھے جی؟ تو آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، تو یہ مسجد نبوی سے کہ 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، تو فجر کی نماز کے بعد عام طور پر جو ہے حجاج اور معتمرین جا کے وہاں اشراق کی نماز وہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور کیا فضیلت ہے کہ وہاں کے جو بانیان ہیں، سبحان اللہ، مسجد کے متولی کیسے ہوتے ہیں، مسجد کے بانی کیسے ہوتے ہیں، وہ طہارت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تو مسجد کے متولیوں اور بانیوں کو طہارت کا پتہ ہی نہیں، طہارت کا پتہ ہی نہیں، مسائل کا پتہ ہی نہیں، نماز کے مسائل نہیں جانتے، احکام زندگی کے نہیں جانتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسجد کے بانیان بنے ہوئے ہیں۔ بھائی مسجد کی تولی، مسجد کی ولا اور مسجد کا متولی اس شخص کو ہونا چاہیے جو متبع شریعت ہو، جو متبع سنت ہو اور شریعت کے مسائل کو سمجھتا ہو۔
یہ ایک انتظام ہے آپ کے پاس، اس انتظام کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم آپ خود تو مسجد کے مسائل جانتے ہو، مسجد کے حقوق کیا ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے، مسجد کے عملے کے حقوق کیا ہیں معلوم ہونے چاہیے، مسجد کے نمازیوں کے حقوق کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کن کن نمازیوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں مسائل کو نہیں جانتا، اور نہ کوئی جاننے کی فکر کرتا ہے، نہ کوئی جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اگر کسی کو ذرا سا کوئی اختیار اور اقتدار مل جاتا ہے تو وہ نمازیوں پر برہم اور غصے ہوتا ہے، وہ امام مسجد پر برہم اور غصے ہوتا ہے، وہ اپنی گھر کی ساری بڑاس وہ مؤذن اور خادم پر جا کے نکالتا ہے۔ یہ روز مرہ کے واقعات ہیں۔ حالانکہ یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ مسجد کے متولی کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا فیہ رجالا یحبون یتطہرون، ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ طہارت بڑی بنیاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ان مسجد والوں سے تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے، تم کیسے طہارت کرتے ہو؟ یہ سوچو اس بات کو، یہ سوچو اس بات کو، کتنی بڑی بات ہے، کوئی کتنا بڑا وصف ہے اور کوئی کتنی بڑی خوبی ہے ان کے پاس کہ اللہ نے ان کی خوبی کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور جس کو ہم کوئی خوبی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیسے طہارت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طہارت کرنے سے استنجا جب ہم کرتے ہیں تو پہلے ڈیلوں سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دوہری طہارت اللہ کو اتنی پسند کہ اللہ نے اس طہارت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی طہارت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو طہارت کے راستے سے بھی اللہ کا محبوب بن سکتے ہو۔ یہ اسلام ہمیں طہارت کا سبق سکھاتا ہے، یہ اسلام ہمیں پاک دامنی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عفت کا درس دیتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی اس طرح کے اصحاب سے واقعات آتے ہیں۔ کہا کسی یہودی نے تنزیہ کہا سنا ہے تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، جی سنا ہے تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے قضائے حاجت جانے کا سلیقہ سمجھایا ہے۔ تمہیں برا لگے تو لگے، ہمیں اس پر خوشی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب اور پخانے کو آئے تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے، پیٹھ بھی نہ کرے، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی قضائے حاجت کو آئے تو وہ 3 ڈھیلوں کو 3 پتھروں کو استعمال کرے، استنجا کرے۔ اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کرنے کا، ایک ایک چیز کر کے بیان کی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے آداب سکھائے۔ آج کہاں ہے اس طہارت کا اہتمام؟ اور یاد رکھیے گا جہاں گندگی اور غلاظت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آیا کرتے، اور جہاں گندگی اور غلاظت ہوتی ہے شیاطین کا وہاں بسیرا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر گندگی اور غلاظت ہوگی وہاں شیطان کا بسیرا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک بچے کو پیمپر میں ڈالے رکھتی ہو، سارا دن بچہ پیمپر میں، غلاظت میں، گندگی میں، تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے کیا؟ ایک زمانہ تھا مائیں بچوں کو پاک صاف رکھا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا مائیں گھر کے بسترے صاف ستھرے پاک طہارت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آج یہ صفائی تو ہو گئی ہے، صفائی تو ہو گئی ہے، ستھرا تو ہم نے کر دیا، رنگ روغن بھی کر دیا، اعلیٰ قسم کی بیڈ شیٹ بھی لگا دی، سب کچھ بچھا دیا، ہے ناپاک، طہارت کا اہتمام نہیں ہے۔ جب طہارت کا اہتمام نہیں ہے تو نحوستیں گھروں کے اندر آئیں گی۔ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے ہو تو وہاں شیاطین کا نزول ہوگا۔ جب شیاطین کا نزول ہوگا تو اب آپ کے بچے کو اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں نظر ہو گئی، پتہ نہیں کہیں سے جناب کسی نے جادو کر دیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ طہارت نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ کیوں کہا جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھا کرو، اس لیے کہ وہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، شیاطین موجود ہوتے ہیں تاکہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ سر ڈھک کر جانے کا حکم دیا، پیروں میں جوتا پہن کر جانے کا حکم دیا، ننگے سر بیت الخلاء نہیں جاؤ، ننگے پیر بیت الخلاء میں نہیں داخل ہوا کرو، یہ صاف صاف فرمایا۔
تو آپ علیہ السلام نے اس قدر طہارت کا اہتمام کروایا ہے، ایسے طہارت اور نظافت کا، پاک دامنی کا، عفت کا، طہارت کا تو اس قدر التزام کہ اس طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا، نصف ایمان طہارت کو قرار دیا گیا۔ پاکیزگی، پاکی طہارت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو وحی آئی ہے اس میں طہارت کا حکم ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھا کر۔ سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کپڑوں کی ناپاکی کا کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھایا ہے نا، یہ سبق سمجھایا کہ کپڑے پاک رکھا کرو، یہ امت کو سبق ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی اپنے بچوں کو طہارت اور نظافت سکھائیں۔ جو چیز بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ بچوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ابھی بچے تو ہیں، ان کو ہم کیا ابھی استنجا کرانا سکھائیں گے؟ نہیں، طہارت ہے، آپ سکھائیے اسے طہارت کے مسائل بتائیے، طہارت کے مسائل سکھائیے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل عورتوں کو نہیں پتہ، ایام مخصوصہ کے مسائل اگر نہیں معلوم تو طہارت کے مسائل کیسے سے معلوم ہے؟ نصف ایمان جس طہارت کو کہا گیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں اور جناب بڑے بڑے علم حاصل کر لیے، کہاں تک پہنچ گئے جناب، لیکن طہارت کا مسئلہ ہی نہیں پتہ، پاکی کا مسئلہ ہی نہیں پتہ، کن ایام میں کس وقت نماز پڑھنی ہے، نماز اس کو چھوڑنی ہے، کس وقت اس کو نماز پڑھنی ہے، کس وقت روزہ اس کو چھوڑنا ہے، کس وقت اسے روزہ رکھنا ہے، نہیں معلوم۔ یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین آتی، صاف آ کے کھلے الفاظ میں آپ سے مسئلے پوچھتی تھی، طہارت کے مسائل پوچھتی تھی، سیکھتی تھی۔ ایک مسئلہ آ کے آپ علیہ السلام سے پوچھتی، پاکی کے ایام کیسے ہوتے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، عورت کیسے پاک ہوگی، کس طرح کا رنگ دیکھے تو وہ پاک تصور کی جائے گی، صاف باتیں پوچھتی تھی۔ لیکن بہرحال آج سیکھنے سکھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ماؤں کی، اپنی بچیوں کو طہارت کے مسائل سکھائیں، پاکی کے مسائل سکھائیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کو طہارت کے مسائل سکھائیں۔ بلوغ کے بعد کے مسائل سکھانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کہاں سے سیکھے گا بچہ؟ جس تعلیمی ادارے کے اندر ہم نے اپنے بچے کو اور بچی کو بھیج دیا، کیا وہ تعلیمی ادارہ وہ ہمارے بچے کو طہارت کے مسائل سکھائے گا یا ہماری بچی کو طہارت کے مسائل سکھائے؟ تو جب وہ بھی نہیں سکھائے گا تو پھر کون سکھائے گا؟ وہ تو جاہل رہیں گے۔ تو جس مذہب کے اندر طہارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اور ظاہری طہارت، باطنی طہارت، اندر سے گناہوں کو، دل کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے، ان سب چیزوں کو اندر سے نکالنا اور دل کو صاف کرنا، یہ طہارت ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، ایسے لوگ ہیں ان یتطہروا جو پسند کرتے ہیں کہ وہ طہارت اختیار کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوب پسند کرتا ہے کس کو؟ طہارت حاصل کرنے والوں کو۔ سمجھے جی؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف۔ افمن کیا وہ شخص اسس بنیانہ جس نے عمارت کی بنیاد رکھی، علی تقوی پر، من اللہ کے خوف پر جس نے بنیاد رکھی، ورضوان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی پر جس نے مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی مسجد قباء، خیرن کیا یہ آدمی بہتر ہے، ام من اسس یا وہ شخص بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہارن، شفا کنارہ اور جرف ہار، جرف کھائی اور ہار بالکل گرنے والا، کھائی کا گرنے والا جو کنارہ ہے اس کنارے پر جس نے بنیاد رکھی ہو۔ یہ کبھی کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ جہاں پانی گزرتا ہے تو پانی جب گزرتا ہے کسی وادی سے تو اس وادی کے جب دائیں بائیں پہاڑیوں کو جب پانی لگتا ہے تو پہاڑیوں کو کاٹتا ہوا نکل جاتا ہے، اور پانی تو اندر تک گیا ہوا ہے اور اوپر سے کچھ کنارے کا حصہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اب وہ کنارے کا حصہ جب باہر نکلا ہوا ہے تو وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس پر پیر رکھتا ہے تو نیچے تو سپورٹ ہے نہیں کچھ بھی، تو گرنے کا خطرہ ہے۔ اب اس جگہ پر جا کر کوئی عمارت بنائے ایسے کنارے پر کہ جس کے نیچے کچھ بھی نہ ہو، نیچے اس کو پانی کھوکھلا کر کے لے گیا ہو،
اب اس پر کوئی کیا عمارت بنائے گا؟ کہا ایسے شخص کی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے لیکن اس کی نیت فاسد ہوتی ہے، اس نے ایسے ہی عمارت بنائی ہے جیسا کہ اس کنارے پر کوئی آدمی عمارت بنا رہا ہے، ظاہر ہے کسی بھی وقت وہ کیا ہے، گر سکتی ہے۔ فرمایا علی شفا جرفن، جو ایک کنارے پر، کھائی کے کنارے پر گرتے ہوئے کنارے کر، فن ہارا بھی، تو وہ عمارت اس کو فن ہارا بھی لے کر جائے گی فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ان کو ظالم کہا، نہیں سمجھے کیوں ظالم کہا؟ بولو بھائی، کیوں ظالم کہا؟ ظالم کیا ہوتا ہے؟ آیا کچھ ذہن میں؟ ہاں جی، شاباش۔ مقاصد سے ہٹ جانا، دیکھو یہ ماتھا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے، یہ اس کا مقصد ہے۔ جب اس مقصد سے ہٹ کر یہ غیر کے سامنے جھکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اس مقصد سے ہٹا کر کہیں اور استعمال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اب اس کو آپ یہ قرآن میں احادیث میں جو ظلم ہے نا، ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کو ڈنڈا مارنا، بس یہی ظلم ہے۔ نہیں، ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بس یہ معنی آپ یاد رکھیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے، اس مقصد سے ہٹ کر اس کا استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو مسجد تو ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہو، مسجد تو ہوتی ہے اس کی بنیاد اللہ کی رضا پر ہو، لیکن جب مسجد کی بنیاد ہی تفریق ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے گرانے کا تو حکم دے دیا اور مسجد کو گرا دیا گیا، ان کی عمارت کو گرا دیا گیا۔ جب عمارت کو گرا دیا گیا تو اندر سے وہ غیظ، غضب، غصے سے پھٹ رہے تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، انسان کو غصہ تو بڑا آتا ہے لیکن بس نہیں چلتا۔ ظاہر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے بس چلے؟ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے اور آس پاس کے سارے قبائل، سارے علاقے آپ علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے ہیں حمایت میں۔ اب یہ ابو عامر راہب، اس کا کیا بس چلے گا یہاں پر؟ اور اس کے ماننے والوں کا اور چند منافقوں کا کیا بس چلے گا؟ تو اندر سے سخت صدمہ تھا۔ قرآن کہتا ہے لا یزال بنیانہم، یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ اندر سے افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ بنو ریبتن، جس کو انہوں نے بنایا تھا شک کی بنیاد پر، مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کی بنیاد پر، یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ ہاں الا ان تقطع قلوبہم، مگر ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ محبت یا وہ افسوس نکلے، ورنہ نکلے گا نہیں۔ یہ ایک کنایا ہے، سمجھے کہ اس کے اندر فلاں چیز کی محبت رچ بس گئی ہے، نہیں نکلے گی۔ اس کے جسم کو جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں نکلے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے الا ان تقطع، ایسا دل کے اندر وہ سما گئی ہے اور وہ افسوس ایسا اندر دل میں موجود ہے کہ نہیں نکلے گا، ساری زندگی ان کو افسوس ہوگا کہ ہمارا حربہ کیوں ناکام ہو گیا۔ الا ان تقطع قلوبہم، ہاں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری صفات ہیں اہل ایمان کی۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جان، مال، عزت سب کچھ وقف کرنے والوں کی صفات۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالی، اشترا، خرید رہا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، و اموالہم، اور ان کے مالوں کو اللہ نے لے لیا، خرید لیا، بان لہم الجنہ، اس بدلے میں کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ بات سمجھے؟ خریدار کون ہے؟ اللہ پاک۔ خریدار کون ہوا؟ اللہ پاک، اللہ نے خریدا ہے۔
اور بیچنے والے کون؟ اہل ایمان۔ کیا چیز بیچی؟ اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے جان خرید لی ہے، بس میری جان تیرے لیے، تیرے نام پر وقف ہے، اور میرا مال تیرے نام پر وقف ہے۔ سمجھے جی؟ یہ اعلیٰ صفات تھی ان لوگوں کی۔ اور وہ میں قصہ پیچھے جن کا تذکرہ گزرا ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اچھا کیوں ہم پیچھے رہ گئے تھے؟ اپنے باغوں کی وجہ سے، چلو سارے باغ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ، سب مال صدقہ کر دیا۔ ان باغوں کی وجہ سے، ان اموال کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پیچھے رہے۔ بات سمجھے جی؟ یہ رکاوٹ آ گئی ہے، یہ مال، لہذا نہیں قبول ہے میں یہ مال۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی قربانی دیکھی ہے کہیں؟ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ انصاری، نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر، اتنا خوبصورت باغ، اتنا گنجان باغ، اور ہر قسم کا پھل، اور جناب کھجوروں سے لدا ہوا باغ، اور ایک پرندہ اندر داخل ہو گیا تو اس پرندے کو واپسی کا راستہ نہ ملا، اتنا گنجان باغ۔ سمجھے جی؟ اتنا گنجان باغ کہ وہ اندر پھڑپھڑانے لگا، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر۔ نماز کے دوران ان کا خیال اس طرف چلا گیا، نماز سے فارغ ہوئے، کہ اللہ کے رسول اس باغ نے آج میری نماز کو خراب کر دیا، میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تو سارے حساب و کتاب ہمارے نمازوں میں ہوتے ہیں، سارے کاروباروں کے حساب نمازوں میں ہوتے ہیں بھائی، سمجھے جی؟ اللہ اکبر۔ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ جس نے اپنی جان، اپنے مال اللہ کے نام پر وقف کر دیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ پاک اس کو بھوکا مارے گا کیا؟ ہاں جی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو جنت عطا کری ہے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ اس کا بیان ہے آگے، جو اللہ نے خرید لیے ہیں ان سے جانیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ، دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، جانیں پیش کرتے ہیں۔ وعدن علیہ، اور اللہ کا وعدہ ہے ان پر، حقاً، سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ، اور جس نے پورا کیا اللہ کے وعدے کو، من اللہ فاستبشروا، تو لہٰذا خوشخبریاں تم حاصل کرو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس خریداری یا اس معاملے کی خوشخبری قبول کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دنیا کے کسی بادشاہ کو کوئی آدمی اپنا مال بیچ کر آئے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی جانتے ہو میرا مال کہاں جاتا ہے؟ جی میرا مال کہاں جاتا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میرا مال جاتا ہے۔ بھائی میں کوئی ہلکا آدمی تھوڑا ہی ہوں، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور تم نے جو معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، خوشخبریاں ہوں تمہیں، خوشخبریاں، بڑا اچھا معاملہ کیا، بڑا مبارک معاملہ کیا، تم نے اپنی جانوں کو بیچا، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جنت دے گا، جنت دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، آیت نازل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، جو یہ دے گا اس کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، گئے سیدھے باغ میں پہنچے، باغ میں باہر سے ہی بیوی کو بلایا، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ جنت کے بدلے میں۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگی؟ جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی بیوی ہوتی تو کہتی ہے تو ادھار ہے، نقد کیا ملے گا؟ پہلے وہ بتاؤ، نقد کیا ملے گا بھائی؟ جنت تو دیکھی جائے گی، بات کی بات ہے، نقد کیا ملے گا؟ تو بیوی نے بھی کہا بڑا مبارک سودا، بڑا مبارک سودا، بڑا اچھا سودا کیا آپ نے، باہر نکل آئی۔ اب باغ میں جانا انہوں نے اپنے لیے مناسب نہ سمجھا کہ یہ باغ اب میرا نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ مجھے جنت دے گا۔ سبحان اللہ، سمجھے جی؟ یہ لوگ تھے وہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس کو قرآن کامیابی کہتا ہے، ہم کس کامیابی کو روتے پھرتے ہیں؟
ہاں اب دیکھو کامیابوں کی صفات سنو، کیا صفات ہیں؟ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے، السائحون سیر و سیاحت کرنے والے۔ اس کے دو معنی، السائح سیر و سیاحت کرنے والے، زمین میں پھرنے والے۔ ایک معنی یہ کہ اللہ کے دین کے لیے زمین میں پھرنے والے، جہاد و قتال و تبلیغ میں نکلنے والے، یہ سب مراد ہے سے اللہ کی راہ میں زمین میں پھرنے والے سائح۔ اور دوسرا معنی سائح کا بعض مفسرین نے لکھا روزے دار، کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو وہ اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، سائح تیر رہا ہوتا ہے اللہ کی معرفت میں۔ سبحان اللہ، اللہ کے قرب اور تعلق کے جو سمندر ہیں توحید کے، اس کے اندر وہ غوطے لگا رہے ہیں۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور گناہوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ حافظون حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی۔ کیا مطلب اللہ کی حدوں کی؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا ان کے قریب تک نہیں جاتے، یہ ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ بات سمجھے جی؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے حرام قرار دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا قریب تک نہ جانا زنا کے، یہ حد ہے۔ قتل کے قریب تک مت جانا، یتیم کا مال کھانے کے قریب تک مت جانا، کھانا تو بات کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب تک مت جانا۔ سبحان اللہ، ایک پہ اتنی خوبصورت مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یوں سمجھو ایک راستہ ہو، بڑا کشادہ راستہ، اور اس کشادہ راستے کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دیواریں ہوں، اور ان دیواروں کے اندر پردے لگے ہوئے ہوں، دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہوں۔ اور ایک آدمی اس راستے کے اندر کشادہ راستے میں چلنے لگا، جیسے ہی چلنے لگا تو ایک آدمی نے شروع سے اس کو کہا کہ سیدھا سیدھا چلنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور یہ جو پردے ہیں ان کے قریب تک مت جانا، ان کو چھونا نہیں، اگر ان کو تو نے چھو لیا تو اندر داخل ہو جاؤ گے، اور داخل ہو جاؤ گے تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی تیری۔ اب وہ چلنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی اس پردے کی طرف دیکھتا ہے اور جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اور کہنے والا کہتا ہے، خبردار سیدھا چل، دیکھنا بھی نہیں ہے ادھر مڑ کے، سیدھا سیدھا چلتے رہے۔ سمجھے جی؟ اور اس طرح سے چلتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو سنو، یہ راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ اور وہ شروع میں کہنے والا تھا کہ سیدھا سیدھا چلنا، وہ اللہ کا قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور وہ جو دروازے ہیں اور پردے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حدود ہے، محارم ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور فرمایا کہ وہ جب دروازے کے پاس جاتا ہے، حرام کے قریب جاتا ہے، جھانکنے لگتا ہے، داخل ہونے لگتا ہے، تو ایک آواز آتی ہے، خبردار نہیں جانا۔ وہ ہر مومن کے دل میں اللہ نے جو نیکی رکھی ہے، ہر مومن کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ نے رکھا ہے جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں کرنا، پھر بھی یہ گھس جاتا ہے، پھر بھی یہ داخل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، سنو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہیں یہ محارم ہیں، حرام کردہ چیزیں یہ چراگاہیں ہیں۔ جو آدمی اپنے جانور کو چراگاہ کے قریب لے جاتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا جانور دوسرے آدمی کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، اور جب داخل ہو جائے گا تو جانور کے لیے بھی نقصان ہے، اس کے لیے بھی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے جانور کو، اپنے، میرے لفظوں کو غور کیجیے گا، اپنے جانور کو گناہوں کے قریب نہ لے کر جاؤ۔ کون جانور؟ نفس، یہ جانور ہے، اس جانور کو گناہ کے قریب مت لے کر جاؤ۔ گناہ کے قریب لے کر جاؤ گے یہ داخل ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ داخل ہو جائے گا۔ یہ تمہیں ایسی لذت دکھائے گا، ایسی لذت دکھائے گا کہ تم بھول جاؤ گے اللہ کی نافرمانی ہے، تم داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ پر اور میڈیا پر بیٹھنے والے دوست و احباب
اور جو ان تمام چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہیں منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ محارم ہیں، کسی ایسی جگہ پر مت داخل ہو جانا جہاں تمہارا ایمان، تمہاری عفت، تمہاری عزت، پاک دامنی وہ داغدار ہو جائے، اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ لکھ کر رکھو سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے، لکھ کر سامنے رکھو اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے، لکھ کر رکھو اللہ بصیر ہے۔ کم از کم کام کے وقت یہ بار بار اس پر نظر پڑنی چاہیے، بار بار اس پر نظر پڑے تو شاید اللہ کا نام دیکھ کر نفس حیا کر لے، نفس شرم کر لے، اس گناہ سے بچ جائے جو تنہائی میں آدمی کرتا ہے، سمجھے جی۔ اور اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اکیلے میں مت چھوڑو، اس انٹرنیٹ کے فتنے پر کے ساتھ اکیلے میں مت چھوڑو، جوانوں کو مت چھوڑو، اپنی ضرورت کی چیز حاصل کریں اور ماں اور باپ کی نگرانی میں حاصل کریں، ورنہ نسلیں تباہ ہیں۔ آج کل جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، جس بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا، ایک تو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی، اور ساتھ ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ان گناہوں کا اندر دل میں برا ہونا بھی نکل گیا، دل سے یہ بات بھی نکل گئی کہ یہ کوئی گناہ ہے، یہ کوئی گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دل میں ایمان کی محبت کا، نیک عمل کی محبت کا نہ ہونا، اور دل میں کفر کی اور فسق اور فجور کی نفرت کا نہ ہونا، یہ خطرے کی نشانی ہے، یہ خطرے کی نشانی ہے۔ ایمان کی محبت، عمل صالح کی محبت دل سے رخصت ہو جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اور گناہ کی نفرت دل میں نہ رہے، فسق اور فجور کی نفرت دل میں نہ رہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ یہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، اب ایمان چھننے کا خدشہ ہے، خطرے کی بات ہے کہ ایمان چھن نہ جائے گا، خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ حفاظت کرو، پاک دامنی پیدا کرو اپنے ماحول اور معاشرے میں، بچوں میں، بچیوں میں، اپنے اندر ہر ماحول اور معاشرے کے اندر نیکی، پاک دامنی کو غالب رکھو۔ اس پر فتن زمانے میں قرآن مقدس جیسی وہ عظیم الشان کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہو، جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ چلنے والا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا آدمی بھٹک نہیں سکتا، خواہشات کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی پیروی کرتا ہے، یہ قدم قدم پر یہ اللہ کا کلام اس کی رہنمائی کرے گا، سمجھے جی، یہ کھینچ کر اس کو لے آئے گا، گناہ سے پیچھے کر دے گا اس کو۔ لیکن بہرحال محنت کی ضرورت ہے، خود قرآن سیکھو، سکھاؤ۔ الحافظون لحدود اللہ والحافظون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور وبشر المؤمنین، اور پھر تم خوشخبریاں سنا دو ایمان والوں کو۔ بھائی یہ صفات 10 صفات ہیں، آؤ ان 10 صفات کو ہم اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 صفات، ان بنیادوں پر، ان 10 صفات پر کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جن کی جانیں اللہ نے خرید لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کی جانوں اور مالوں کو خریدتا ہے، کن کی جانوں کو اور کن کے مالوں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ جن میں یہ 10 صفات پائی جائے۔ یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، تائبون روزانہ توبہ کرنے والے، روزانہ کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ العابدون، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے۔ الحامدون، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ السائحون، سیر کرنے والے۔ عرض کیا اس سے مراد قتال و جہاد و تبلیغ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے راستے، اور اسی طرح سے روزے۔ الراکعون، رکوع۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، نمازی لوگ۔ الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنے والے۔ یہ کسی ایک خاص تنظیم اور جماعت کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہر شخص کا فریضہ ہے۔ والناہون عن المنکر، گناہوں سے روکنے والے۔ دیکھو تو صحیح اپنے گھروں کے اندر کتنا ہم امر بالمعروف کرتے ہیں اور کتنا ہم نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور آدمی سوچے گھر کی زندگی کیا ہے۔ الحافظون لحدود اللہ، اور اللہ پاک کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبریاں سنا دیجئے جو ان صفات کے حامل ہیں، وہ کامل ایمان والے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ بس کافی ہے، مجھے ذرا آج کوئی کام ہے، تو چونکہ آگے مضمون بھی دوسرا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ اگلی نشست میں۔ ویسے ایک ایسا 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں اس رکوع کی آخری 2 آیتیں مل گئیں۔
جہاں ہم نے چھوڑا، آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 117 118، یہ دو آیتیں بس، اسی رکوع کی آخری آیتیں۔ اب عرض کیا تھا میں نے آپ کو کہ تبوک میں جو پیچھے رہنے والا تیسرا طبقہ تھا جن کی توبہ کو اللہ نے موقوف کر دیا تھا، اس کا بیان چونکہ یہ اسی مضمون سے متعلق ہے تو یہ سن لیں۔ لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ پاک نے رجوع توجہ فرمائی ہے علی النبی، نبی کی طرف، والمہاجرین ہجرت کرنے والوں کی طرف، والانصار اور مدد کرنے والوں کی طرف، الذین اتبعوہ جنہوں نے رسول کی اتباع کی ہے، فی ساعۃ العسرۃ مشکل وقت میں، مشکل گھاٹی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے، یعنی منافقوں کے دلوں میں قسم قسم کے وسوسے آ رہے تھے، اس وقت اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اس وقت انصار اور مہاجرین نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کو خوب سنبھال لیا، یعنی اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کے دلوں کے وسوسوں کو ختم فرمایا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ اب وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین ہیں جی جو تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور عرض کیا تھا کہ جن کی توبہ کو موقوف کر دیا گیا تھا، 50 دن تک جن کی توبہ کو موقوف کر دیا تھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین اشخاص تھے جن کی توبہ کو موقوف کر دیا گیا۔ اور اتنا سخت حال آ گیا ان پر کہ آپ علیہ السلام کے پاس کعب فرماتے ہیں میں آیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، اور میں نے آ کر عذر پیش کیا، مجھے پتہ تھا جھوٹ تو بولوں گا تو وہی آ جائے گی، کہا جائے گا منافق ہے، جھوٹ تو بولنے سے رہا، میں نے کہا سچ ہی آج نجات دلائے گا۔ اور میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں جیسے حاضر ہوا، آپ نے مجھے دور سے دیکھا تو آپ نے مسکرایا تو ہے لیکن غصہ بھی تھا، کچھ مسکراہٹ کے ساتھ غصہ بھی تھا، تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، آپ کا معاملہ موقوف ہے۔ اللہ اکبر، تو کہنے لگا اٹھا تو کیا کہ پھر جو ہے بائیکاٹ کر دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، زمین تنگ ہو گئی، رشتہ دار بات نہ کریں، اولادیں بات نہ کریں، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے ہے۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہ کرے تو کیا مجال ہے کسی کی، کیا مجال ہے کسی کی کوئی ہمارے سے بات کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور کعب فرماتے میرے دو ساتھی جو ہے ہلال بن جو ہے امیہ اور مرارہ بن ربیع تو بوڑھے تھے، وہ بیچارے گھر میں بیٹھ کے بند ہو گئے، اب میں مسجد میں جاتا آپ علیہ السلام کو سلام کرتا، آپ کا لب مبارک ہلتا آپ کا لب، جواب دیتے، لیکن آپ مجھے دیکھتے نہیں تھے، اور جب میں کسی اپنے کام میں مشغول ہوتا آپ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے، جب میں دیکھنے لگتا آپ نظر نیچی کر لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی چاہنے والے کا اس طرح سے نظروں کا پھر جانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا اس سے پھر جانا، یہ اتنی مشقت تھی کہ مت پوچھو۔ قرآن کہتا ہے زمین تنگ ہو گئی ان پر، جس کو سلام کریں سلام کا جواب نہ دیں، سلام کا جواب نہ دیں، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، پرائے سب اپنے پرائے سب بیگانے ہو گئے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رسول اللہ نے منع کر دیا ہے، کون بات کرے گا آج؟ بیویوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا کریں، صرف آپ ضرورت پوری کر سکتی ہو، کھانا پینا باقی کچھ نہیں، گھر کے اندر کوئی بات نہیں کرتا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر جب توبہ قبول ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا کھلتا ہوا چہرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا، اور مسکرائے، اور آپ نے ہمارا استقبال فرمایا، توبہ قبول ہوئی جب تو، سمجھے جی۔ اور کہنے لگے میں صلا پہاڑی پر مجھے کسی نے آواز دی، گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر رو رہا تھا، تو کسی نے مجھے آواز دی کہ بھائی تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سمجھے جی۔ اب ان کی بات سنو، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور فرمایا ان تین کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول کر دیا، الذین خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر، بما رحبت باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم اور اپنی جانوں سے بھی وہ تنگ آ گئے، اپنی جانوں سے بھی وضاقت تنگ ہو گئی ان پر اپنی جانیں، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا اللہ ملجأ من اللہ
آج نہیں ٹھکانا ہے اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی، الا الیہ مگر اللہ کی طرف، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو بھائی گناہ ہو جائے تو اس طرح کی توبہ کرو، ہاں جی اس طرح کی توبہ کرو کہ توبۃ الذین خلفوا، ان 3 لوگوں کی توبہ کی طرح اپنی توبہ بناؤ جو اس غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اور ان کی توبہ کو قرآن نے کیسا بیان کیا کہ اتنے پریشان ہو گئے گویا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی۔